کسی نے عظمت مصطفیٰ سننی ہو تو علی والوں سے سنیں. یہ علی کو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے. بے وقوفو، کیا علی نے فرمایا ہے کہ میں مولا ہوں؟ اگر علی نے فرمایا ہوتا اور پھر ہم علی کو مولا مانتے، پھر تو ہم علی کو مانتے تھے. علی کو مولا نبی نے کہا. علی کو مولا ماننا اطاعت رسول ہے. علی کو مولا نہ ماننا توہین رسالت ہے. غور ہے یا نہیں ہے آپ؟ میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، کائنات کے کسی میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، پوری دنیا کے سامنے اتنے بڑے اجتماع میں دعویٰ کرتا ہوں اور اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں، جس مقام پر بھی آپ رہتے ہو، پڑھتے ہو، جاتے ہو، کام کرتے ہو، علی والوں کی طرف سے یہ دعویٰ ہر کان میں پہنچا دینا کہ آج تک بڑے گستاخان رسالت آئے، بڑے لوگوں نے رسول کی شان میں گستاخی کی، بڑے لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ان سارے گستاخان رسالت میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. کیوں؟ ہم علی علی کرتے ہیں، ہمیں اعتراف ہے، لیکن علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے، دنیا کو پتا چلے جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہو. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے حضور کی ولادت کی تاریخ محلے والوں سے نہیں پوچھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر بات محلے والوں سے پوچھنے کے قابل نہیں ہوتی. آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ گھر والوں سے پوچھو یا محلے والوں سے؟ یہ ہمسایوں کو پتا ہوگا مروجی، یہ گھر والوں کو پتا ہوگا. یہ تو اب لوگوں نے تاریخ لکھنی شروع کی ہے، ورنہ پہلے تو حساب گرمی اور سردیوں پہ تھا. قدر دے ماہ میں گرمیاں، ابا تیرا برف گھن کے آیا. یعنی حد نہیں ہو گئی جو نبی کی ولادت کی تاریخ بھی ابو ہریرہ سے پوچھتے ہوں، جو بیچارہ خود 7 ہجری میں مسلمان ہوا. کیونکہ جس وقت نبی کی ولادت ہوئی اس وقت تو کسی راوی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اور ہے یا نہیں آپ کیوں حیران ہو گئے، کیوں سوچتے ہو اس میں کوئی غلط بات ہے؟ عید میلاد النبی وہ منائے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہو. سلامت رہو، سلامت و آباد. یا لیا کھا کر میرا بچڑا، تو اجرک پا کے زرداری بن گئی ہے. بہت بڑا حیدری تو جو ہے اتنا بڑا اجتماع تو قوم کی آواز ہوتا ہے. یا تو شروع کسی ساخت بندے نے کروائی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. بیداری کا ثبوت ہے. مانتے ہو حسین کو ہے جو حق کہنے کے لیے نوک کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا. ہمارے جلسے مردوں کا اجتماع نہیں ہوتے. دل کرے تو سبحان اللہ ورنہ ماشاء اللہ انا للہ. بات غلط ہو تو چپ رہا کرو. تمہیں نہ نبی کے آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے. جب نبی آئے تھے اس وقت تم مسلمان نہیں تھے، جب گئے تھے تو تم جنازے میں نہیں تھے. اور ہے یا نہیں ہے آپ؟ جب پیغمبر آئے تو کوئی مسلمان نہیں تھا آپ میں سے جن سے آپ پوچھتے ہیں. چلو نماز محلے والوں سے پوچھو، روزہ محلے والوں سے پوچھو، حج محلے والوں سے پوچھو، سسرال سے پوچھو، تاریخ ولادت تو گھر والوں سے پوچھو. ہمارا قصور یہ ہے
کہ ہم نے نبی کو دائی حلیمہ کی گود میں نہیں پلایا، کیونکہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا، وہ چھوٹا نبی ہو کے دائیوں کا دودھ نہیں پیتا، یہ سید الانبیاء ہو کے عیسائی عورت کے پاس کیسے رہا؟ حیدری! میں شیعہ سنی مسلمانوں سے غیرت کے نام پہ سوال کرتا ہوں، کبھی سوچا تم نے کہ یہ کون تھی دائی حلیمہ؟ اس کا مذہب کیا تھا؟ کمزور اونٹنی تھی اس کی، کھجور میں کھجوریں نہیں اگتی تھیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس نے پالا تھا۔ پھر خود لکھتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پر بیٹھے تو موٹی ہو گئی، اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، انہیں قسم چاہیے کہ میں بولے تو، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا۔ سلامت سارے اس میں بھی دنیا کو بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، نعرہ حیدری کے وقت ان میں کرنٹ آ جاتا ہے، پھر زور سے یا علی۔ میں نے کہا ہم کوئی مکرے ہیں؟ تکبیر پہ واقعی اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے، نعرہ حیدری پہ یا علی اونچا کہتے ہیں اور اونچا کہنا چاہیے۔ کیوں؟ میرے اپنے چپ ہو گئے تو غیروں کو کیا سمجھاؤں گا؟ نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کیوں آہستہ کہتے ہیں؟ اگر مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے۔ کیا کریں مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں سے؟ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ یا رسول علی ولی اللہ، تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت، تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت، مردود منافق تیری رد ڈھونڈ رہے ہیں، تو پردہ عبادت کی حدوں سے آگے، یہ مولوی اب تک تیری حد ڈھونڈ بسم اللہ۔ علی کی ولایت کا وہی سید قائل ہوتا ہے جو نوح کا بیٹا نہ ہو، جو سید ہو کے علی اور ولی اللہ سے دشمنی کرے سمجھنا نوح کا بیٹا ہے۔ نوح کا بیٹا بھی نوح کے باپ ہونے کا انکاری نہیں تھا، نوح کے اختیار کا منکر تھا، نوح کے منصب کا منکر تھا۔ علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملے گی، محمد کو محمد تو ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ تو علی کو خالی علی مانے اور علی ولی اللہ نہ مانے تو پکا ابو جہل ہے۔ دنیا والے جو کپڑے اتار کے پھر رہا اسے ولی مان لیتے، تو کائنات کے بادشاہ کو ولی اللہ نہیں مانتا۔ سامعین گرامی نہایت توجہ چاہتا ہوں، کس نے پالا؟ یہ دائی حلیمہ، یہ 8ویں جماعت میں بھی لکھا ہوا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور اونٹنی پر بیٹھے تو اونٹنی موٹی ہو گئی، اس کے گھر پہنچے تو کھجور میں کھجوریں لگ گئی، بکریوں کے تھنوں سے دودھ بہنے لگ گیا۔ میں کہتا ہوں ذرا
ایک دفعہ پھر سننا جو توجہ سے سن رہا ہے. حضور سے پہلے اونٹنی کمزور تھی, حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی. حضور سے پہلے بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک تھا, حضور آئے تو تھنوں میں دودھ آیا. حضور سے پہلے کھجور پر کھجوریں نہیں تھی, حضور آئے تو کھجوریں لگی. ذرا غیرت مند بن کے فیصلہ تو کر, یہ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا